سب سے زیادہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ راوی کے آس پاس کے علاقوں میں پانی داخل ہونے پر ہو رہی ہے۔ پرائیویٹ سوسائٹیز میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ایک نام جو ہے وہ بار بار لیا جا رہا ہے اور وہ نام ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ روڈا یہ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، لیکن روڈا کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ پنجاب حکومت کے تحت راوی دریا کے کنارے ماڈل شہر آباد کرنے کے لیے قائم ہونے والی ایک اتھارٹی ہے۔ ماڈل شہر جس کا منصوبہ 1,10,000 ایکڑ زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بزنس سینٹر، کمرشل اور رہائشی پروجیکٹس پر مشتمل جدید شہر بنانے کا ایک بڑا جامع پلان ہے۔ روڈا کے مطابق اس میگا منصوبے کے لیے جامع فیزیبلٹی، حفاظتی اقدامات اور سیلاب کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار ہوئی تھی۔ اس منصوبے کے تحت ناظرین راوی پر ڈیم اور بیراج بننے تھے، دریا کو گہرا اور اس کے سائٹس کو پتھر کی دیوار یا پھر پشتے بنا کر مضبوط بنانا تھا، دریا میں کشتیاں چلنی تھیں، جنگلات اور سرسبز علاقے آباد ہونے تھے، مربوط سیوریج کا نظام یہاں بننا تھا، اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر پر مشتمل ایک جدید شہر بننا تھا۔ 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت پنجاب نے اعلان کیا کہ یہ منصوبہ 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ 46 کلومیٹر طویل پروجیکٹ پر 3 مرحلوں میں 2030 تک 10 لاکھ لوگوں کو آباد کرنے کا ٹارگٹ تھا۔ ماضی میں عمران خان اس منصوبے کو گیم چینجر قرار دیا کرتے تھے، پھر آنے والی نون لیگ کی حکومت نے بھی اسے جاری رکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نون لیگ کے قائد نواز شریف نے اس منصوبے کے دورے کیے۔ روڈا کی میٹنگز میں پروجیکٹ کے لیے دنیا کے بہترین پروفیشنل کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے اور روڈا پروجیکٹ میں بہترین تعمیراتی معیار یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ روڈا نے ناظرین اس زمین پر قائم ہونے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے باقاعدہ شیڈیول آف فیس کے تحت اربوں روپے کے چارجز بھی وصول کیے۔ ٹرنک پبلک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، جسے ٹی پی آئی ڈی چارجز کہا جاتا ہے، جو اس ایریا میں ڈیولپمنٹ کی فی کی مد میں بھی سوسائٹیز ڈیولپرز سے باقاعدہ اربوں روپے کی فی وصول کی گئی ہے، لیکن حالیہ سیلاب اور دیگر دریاؤں سمیت راوی میں آنے والے لاکھوں کیوسک پانی نے کئی سوالات یہاں پر کھڑے کر دیے ہیں۔ 2 سال پہلے ناظرین روڈا کے ترجمان نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ روڈا منصوبہ ہی سیلابی پانی کو کنٹرول کرنے کا واحد حل ہے۔ ساتھ ہی بتایا تھا کہ راوی پر 3 سطح پر بیراج بنانے ہیں جن کی مدد سے سیلابی پانی کو کنٹرول کیا جا سکے گا، لیکن آج 2 سال بعد بھی ان کے دعوے سوالیہ نشان ہی بنے ہوئے ہیں۔ دریائے راوی کی سائٹس کو پختہ کیا جانا تھا، وہ کام مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ بیراج آج تک کیوں نہیں بنائے گئے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ جو دعوے کیے جاتے رہے ہیں، اگر یہ سب ہو جاتا تو شاید راوی کا پانی کسی آبادی کو نقصان نہ پہنچاتا۔ اسی لیے اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا پانی کا دیہاتوں اور سوسائٹیز میں جانا یہ انتظامیہ کی غفلت، بروقت روڈا منصوبے پر عمل درآمد نہ کرنے کا نتیجہ ہے؟ ہونا تو یہاں پر یہ چاہیے تھا کہ اس پروجیکٹ کو کاغذوں پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی، یعنی زمین پر بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن سچویشن کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حذیفہ صاحب، پنجاب اس وقت 3 دہائیوں کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ہم اسے موسمیاتی تبدیلی کہیں، ہم اسے ایک حکومت کا نہ ہونا، پالیسیز نہ ہونا، اس وجہ سے نااہلی ہونا یہ کہیں، یا پھر بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنا کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ہمیں 2010-11 سے معلوم تھا کہ موسمیاتی تبدیلی ہوگی، سچویشن پاکستان ولنریبل پوزیشن پر آ سکتا ہے، آئے گا، اور ہم نے دیکھا بھی آیا، لیکن ہماری اس طرح سے تیاری نہیں تھی۔ سر، آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گردی سے بڑا خطرہ بن گیا ہے یہ موسمیاتی تبدیلی، یا پھر اس طرح سے سیلاب آنا یا یالہ باریاں ہونا، یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہیٹ ویو؟ جی بہت شکریہ۔ اب میں 2-3 گزارشات کروں گا۔ پہلے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا میں جو 5 ممالک جو ہے سر فہرست ہیں جو موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہوں گے، پاکستان ان میں موجود ہے۔ 2014 میں پوری دنیا نے ورلڈ کلائمیٹ چینج جو ہے کانفرنس کی، آپ نے دیکھا کہ پیرس میں انہوں نے $100 بلین کا فنڈ قائم کیا۔ باراک حسین اوباما اس وقت دنیا کے طاقتور ترین شخص تھے بطور امریکن پریزیڈنٹ، اس میں انہوں نے شرکت کی، مارک زیبرگ تھے، بل گیٹس تھے، باقی نیم اینی ون، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں گئے۔ لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، چاہے وہ فیڈرل لیول ہے چاہے صوبائی لیول ہے، ہم نے اس طریقے سے سنجیدہ کوششیں نہیں کی۔ اور اگر ہم بالکل ہی ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو جو 2022 میں سچویشن ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیں دنیا بھر سے اعلانات ہوئے تھے، لیکن اس کو بھی ہم اس طرح سے اچیو نہیں کر سکے، ہم حاصل نہیں کر سکے وہ فنڈز۔ جی، ایک تو ہم نے اس کی تیاری نہیں کی، دوسرا آپ جس طریقے سے فرما رہی ہیں، اپر پنجاب میں تو نو ڈاؤٹ کہ 37 سال بعد ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے،
لیکن چونکہ وہ بلونگ فرام ساؤتھ پنجاب, 2010 میں ساؤتھ پنجاب میں اتنا خوفناک سیلاب آیا تھا کہ دریائے سندھ اور دریائے چناب اکٹھے مل گئے تھے آپس میں. یعنی یہ ان کا تقریباً آپس میں اگر آپ مظفر گڑھ کے وایا فاصلہ لگائیں تو 80 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ کوٹدو, دائرہ دین پناہ, سناما, مظفر گڑھ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی, لیکن قدرتی آفت ہے, اس سے آپ تیاری کر کر اس کے نقصان کا اندیشہ کم کر سکتے ہیں, لیکن ختم بالکل نہیں کر سکتے. اب راوی کے اندر جو ہے مختلف سوسائٹیز پہ تنقید ہو رہی ہے, مختلف باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر کسی نے ہاؤسنگ سوسائٹی 15 سال پہلے راوی کے بیڈ کے قریب بنائی تھی, تو اب تو حکومت نے آفیشیلی طور پر 1.5 لاکھ ایکڑ روڈا کے نام پر اسی جگہ پر آباد کرنے کا پلان کیا ہے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اسی وی این پہ چلی نا, جو کہ ایک بندے نے 15 سال پہلے اگر ایک وی این بنایا بھی تھا. لیکن بات یہ نہیں ہے. بات کیا ہے کہ دیکھیں آپ بھارت نے پانی چھوڑا اور آپ کے پاس آپ نے روڈا بنانے کا اعلان کیا, بانی تحریک کے ساتھ 2021 میں انہوں نے روڈا بنایا. ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ دریا جو ہے وہ 3-3, 4-4 کلومیٹر چوڑے ہوتے ہیں, ان کا بیڈ جو ہوتا ہے. لیکن جہاں دریا کا پل آپ بناتے ہیں اس کو آپ گائیڈ بند بنا کر 1 کلومیٹر چوڑا کر دیتے ہیں تاکہ دریا اس کے اندر سے گزر جائے. جہاں آپ نے روڈا بنانی تھی یا جن سوسائٹیز میں اس ایریا میں پانی گیا ہے, یہاں پر سرکار نے یعنی روڈا نے باقاعدہ گائیڈ بند بنانے تھے, جو کنکریٹ کے گائیڈ بند بننے تھے, اور 26 کلومیٹر کے گائیڈ بند بننے تھے جو پورے لاہور کی گرد آ جاتے. اور اگر وہ بند جاتے اور اس کے بعد روڈا الاٹمنٹس کرتا, اب یہ جتنے بھی زمین مالکان ہیں, چاہے اس کے اندر کسی سیاستدان کا نام لیں, چاہے کوئی بزنس مین کا نام لیں, ان سب نے روڈا کو اربوں روپے پے کیا ہوا ہے. اگر روڈا کو اربوں روپے پے کیا ہوا ہے تو روڈا کی ذمہ داری تھی ہاں کہ ابھی آپ اس گائیڈ بند کو, جو کہ آدھا کلومیٹر کا گائیڈ بند ہے, صرف دریائے راوی پل کے اوپر ہے جو موٹر وے پہ جاتے ہیں موٹر وے انٹرچینج کے لیے, اس گائیڈ بند کو اگر 5-7 کلومیٹر چوڑا کر دیا جاتا تو کسی سوسائٹی میں پانی نہیں جانا تھا. یہ جہاں گائیڈ بند جا کر رکتا اور جو آگے دیہات آتے پتوکی وغیرہ یا قصور وغیرہ اس ایریا میں تو ضرور پھیلتا, لیکن یہ شہر کے اندر یہ کام نہ ہوتا. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو کسی ایک پہ ذمہ داری ڈالنا بھی مناسب نہیں, لیکن اگر ہم آج اس سے سبق سیکھ لیں اور اپنے اگلے 25-30 سالوں کی منصوبہ بندی بنا لیں تو اگلے سال 22% پھر بارشیں زیادہ ہونی ہیں. سر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بجٹ آتا ہے اس میں موسمیاتی تبدیلی میں ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف بجٹ میں کٹوتیاں ہو رہی ہیں. مطلب سنجیدگی کا یہ عالم ہے. دنیا یہاں تک کر رہی ہے کہ ایون کہ ایئر کنڈیشن کی جو گیس ہے وہ کہتی ہے موسمیاتی تبدیلی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پوری دنیا میں جو کلائمیٹ چینج سے نبردآزما ممالک ہو رہے ہیں انہوں نے ایسی گیس چینج کر لی ہے, انہوں نے کہا گیس ٹھیک نہیں ہے, یعنی وہ اتنا کنسرن ہے اس حوالے سے. اب مجھے تشویش اس بات پر ہے کہ کل 8-9 لاکھ کیوسک کا ریلا, کیونکہ ایگزیکٹ فگر ہم نہیں کہہ سکتے, زیرہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, جو میٹرز ہیں وہ بھی پرانے لگے ہوئے ہیں, ان کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر 9 لاکھ کیوسک کا ریلا بھی آپ کے ہیڈ محمد والا ملتان سے گزرتا ہے, پھر تقریباً 9-10 لاکھ کا ریلا آپ کا پنجنت سے گزرتا ہے, اس کے بعد سندھ میں داخل ہوگا, اور اس کے بعد گڈو کے مقام پر 2.5-3 لاکھ کیوسک پانی راوی کا سندھ کا, اور تقریباً 10 لاکھ کیوسک پانی یہ پنجنت کا, یعنی 5 دریاؤں کا, یہ 12-13 لاکھ کیوسک پانی ہمارے سندھ سے گزرنا ہے. اور اندرون سندھ میں اللہ نہ کرے جو ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنی تباہی ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا رقبہ اگر سندھ حکومت بہترین پرفارم بھی کرے, لوگوں کو ریسکیو بھی کر لے, مویشی بھی لے, لیکن لوگوں کے زرعی رقبے آپ دیکھیں گے لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے آپ کی بات درست ہے. لیکن آپ کو تشویش کی بات کریں, ماہرین کو تو یہ تشویش ہے کہ ابھی یہ جو سیلاب چل رہا ہے 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد دیکھیے گا کہ پھر بھول جائیں گے اور پھر ہم کسی نئے سچویشن پہ خدا نخواستہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور پھر جا کر اس وقت دوبارہ یہی سب کچھ ڈسکشن چل رہی ہوگی. اب حذیفہ صاحب سوال یہ ہے, کئی شہری ہیں جو کہ اس وقت ہم کیونکہ سما ٹی وی اس کی مکمل طور پر جس طرح کی کوریج کر رہا ہے, ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں, ریسکیو کیمپس میں پہنچے ہیں, اب وہ خوراک کی کمی کا شکوہ کر رہے ہیں, کیمپس میں لوگوں کے ایشوز آ رہے ہیں. اس کے حل کے لیے کوئک ایکشن کی, فوری ایکشن کی ضرورت ہے سر اس وقت؟ جی بالکل. اس کے لیے دیکھیں, پہلے آپ کو یاد ہوگا جب KPKCs کا آغاز ہوا, فیڈرل گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے خود بات کی, ہماری چیف منسٹر پنجاب کی تھی, انہوں نے بھی بات کی کہ ہم تیار ہیں, پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, مرکز میں NDA میں جو وسائل تھے. اب پنجاب جو ہے ذرا سب سے بڑا صوبہ ہے, پورا فوکس ہے اس کے اوپر. صوبائی حکومت تو جو کر رہی ہے, ہم نے مرکزی حکومت کے تمام وسائل کا رخ پنجاب کی طرف اور جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کی طرف موڑ دیا ہے. NDA میں پورے ٹکا کے جو ہے انہیں کہا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ آپ لوگ اپنے ڈسکریشنری فنڈ سے, اور آپ کو کوئی ایکسٹرا گرانٹ چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں, اور جتنا بھی لوگوں کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں. اور صوبائی حکومت اگر جہاں پر ظاہر ہے
آپ نے دیکھا کہ لاہور کے 90% جو مشینری تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ کی. اب آپ بھی جو بات کر رہے ہیں اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے قصور کے حوالے سے، پھر ساؤتھ پنجاب کی طرف یعنی ملتان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو مقصود چوہان جو کہ سمر ٹی وی کے نمائندہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. ملتان کی سچویشن کے بارے میں مقصود بتائیے، کہاں پر موجود ہیں اور شہر کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں بارش ہو رہی ہے وہاں پر اور سیلابی پانی آنے کا خطرہ بھی موجود ہے، تو پریپریشن کیا ہے اس وقت؟ ہاں جی بالکل کرن، میں اس وقت ملتان کے دریا چناب کے سے ملحقہ علاقہ ہے قاسم بیلا وہاں پر موجود ہوں، جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جنگ سے جو ریلا ہے وہ ہیڈ تریمو میں داخل ہوگا اور اسی طریقے سے دریائے راوی سے جو بڑا ریلا ہے وہ ہیڈ سدنائی میں داخل ہوگا، اور ہیڈ سدنائی کا ریلا اور ہیڈ تریمو کا ریلا جب یہ دریائے چناب میں شامل ہوں گے تو اس کے بعد 8 لاکھ کیوسی کا جو پانی کا ریلا ہے وہ دریائے چناب سے گزرے گا. قاسم بیلا کے مقام پہ میں جہاں موجود ہوں، یہاں کی جو ملحقہ آبادیاں ہیں 138 بستیاں ہیں جن کو خالی کروایا گیا، اور ڈویژنل انتظامیہ کے مطابق اب تک 2,61,000 جو علاقہ مکین ہیں ان کو انخلا کروا دیا گیا ہے، جبکہ 3 لاکھ کے قریب جو علاقہ مکین ہیں ان کو مزید انخلا ان کا کیا جائے گا، اور انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی اہم قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کی رات جو ہے یہ جو بڑا ریلا ہے سیلاب کا ریلا ہے وہ ملتان کے دریائے چناب سے گزرے گا، جس کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے ہیڈ محمد والا کے مقام پر اور شیر شاہ کے مقام پر جو ہے وہ مائنز لگائے گئے ہیں تاکہ جو شہری آبادی ہے اس کو بچایا جا سکے، اور جو پانی ہے کیا جائے بیٹ کے علاقوں میں کوٹ ادو راجن پور والی سائڈ پر اس کو موو کر دیا جائے گا. ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی 8 لاکھ کیوسک کا ریلا یہاں سے گزرنا ہے. آپ بتا رہے ہیں 138 جو ہے بستیاں اسے خالی کروا لیا گیا ہے، 2,61,000 لوگوں کا بھی نخلا ہو گیا ہے، مزید لوگوں کو بھی نکالنا ہے اور خطرہ یہاں پر موجود ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.